اللہ نے فرمایا تم میں سے ہوگا جو رسول ہوگا، یہ تمہارے پر احسان ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ علی نفس نبی ہے لہذا افضل ہے، موسیٰ عیسیٰ سے افضل ہے، تو میں بھی نفس نبی ہوں، میں بھی سب سے افضل، تو بھی نفس نبی ہے، تو بھی سب سے افضل، ابو جہل بھی نفس نبی تھا وہ بھی سب سے افضل، ابو لہب بھی نفس نبی تھا وہ بھی سب سے افضل۔ صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کیا ہوا ابو جہل بھی نفس رسول ہے؟ یہ اس کی معرفت ہے، یہ اس کی عقل ہے کہ اس نے ابو جہل کو جان رسول، نفس رسول، روح رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ ان کو خوشی ہو رہی ان کو کثرت الخبیث، دنیا میں خبیث زیادہ ہے، جی دنیا میں خبیث زیادہ ہے، آپ کو خوشی ایسی بات پر یہ، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے۔ نا مائک کھول دیں ڈاکٹر صاحب، مائک آپ کا بند ہے، آواز نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب۔ اشرف علی تھانوی سے آپ استمداد کریں، اشرف قاسم ننوتوی سے ہے۔ ہاں جی کیسے ہیں؟ زبردست، آپ سنائیں کیا نام آپ نے آج رکھا ہے؟ ڈاکٹر لوزی، ڈاکٹر چوزی، ہے کیا نام ہے بھائی؟ روزے کیسے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ زبردست زبردست۔ تراوی شراوی بھی ہوتی ہے یا آپ اس کو بدعت سمجھتے ہیں؟ نہیں ہم تو سنت سمجھتے ہیں، سنت موقدہ۔ اچھا اچھا، تراوی آپ پڑھتے ہیں۔ آپ کیا ہے، آپ دیوبندی یا بریلوی ہیں؟ ہم حنفی دیوبندی کے زیادہ ہیں، ذرا مائل دیوبندیت کی طرف۔ ابھی میں نے آپ کی جو کتابیں پڑھی ہیں یہ صحیح پڑھی ہیں غلط پڑھی میں نے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں بدعت کا یا تصرف، مختار کل کا، شرک کا، عبادت کا۔ چلے آپ تصحیح کر لیں، آپ تصحیح کر لینا، آپ تصحیح کر لیں کہ میں نے کون سے فقرے وہاں سے میں نے غلط پڑھے تھے، آپ سمجھائیے ہم۔ آپ کو سب سے پہلے تو کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے نا بندے کو کہ شرک ہے کیا چیز، کس بلا کا نام۔ آپ نے اپنے شرک جو بھی ہے، شرک جو بھی ہے شیخ صاحب، جو میں نے پڑھی آپ کی کتابوں سے وہ میں نے غلط پڑھی یا صحیح پڑھی؟ غلط پڑھی نا۔ کیا چیز غلط پڑھی؟ کنٹیکسٹ پڑھیں گے تو غلط ہے بھائی۔ جب آپ کے مفتی صاحبان نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی کو مستقل نہیں سمجھتے اللہ سے، اس سے آپ استمداد کریں، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے اکابر نے کہا ہے، پاکستان کے مفتی اعظم محمد شبیر عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کتاب تفسیر میں، یہ سب آپ کے اکابر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سہارنپوری صاحب نے الکتاب المحند المفند میں لکھا ہے۔ دوسرے میں نے اتنے عبارات دکھا دیے، آپ کہتے ہیں میں نے غلط پڑھی ہے۔ ایک عبارت دکھاؤ آپ اس کے میں نے غلط پڑھی ہے جی، ایک عبارت آپ نشاندہی کریں۔ آپ نے ساری غلط پڑھی ہیں، اور ایک دکھاؤ نا، مطلب میں دوبارہ کھولتا ہوں اس عبارت کو، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ صحیح پڑھیں۔ میں نے سن لی ساری، میں نے ساری سن لی۔ اب جو آپ نے پڑھی نا سہارنپوری صاحب کی، حاجی امداد اللہ کی، اشرف علی تھانوی کی، انور شاہ کشمیری کی اور شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ کی، وہ آپ نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ پڑھی ہیں۔ اب سمجھے بات، میری بات سنیے۔ وہ کتے کو ولی، وہ میں نے غلط بنا، کتے کو ولی بنا دیا، اسے کتے کو کتوں کا پیر بنا دیا، وہ کتے مراقبہ کرنے لگے اس کی۔ یہ چیز ہے نا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے کرامت اور معجزہ اور ایک ہے شرک اور کفر۔ تیسری چیز ہے فیض اور کشف بالقبور۔ کشف جو ہے نا، کشف اور فیوز، استمداد بالقبور، وہ اور چیز ہے جو ہم سمجھتے ہیں نا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جاتے ہیں نا مزارات پہ، جیسے ہندو لوگ ہیں، یہ بھگوان کے پاس جاتے ہیں مندروں میں، یہ جا کے پوجا کرتے ہیں کہ ہمارا رام ہے، خدا ہے، سب کچھ یہی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو شیعہ حضرات ہیں یا بریلوی حضرات ہیں، یہ مزارات کو خدا سمجھتے ہیں، یہ اولیاء کو خدا سمجھتے ہیں، یہ اپنے اماموں اور آپ لوگ خدا نہیں سمجھتے، آپ لوگ خدا نہیں سمجھتے۔ اب اگر کوئی خدا نہیں سمجھتا، اگر کوئی دیکھیں، یہ تو دیکھیں، اگر کوئی خدا نہیں سمجھتا، مزار پہ جاتا ہے، مزار والے سے استمداد کرتا ہے، تو پھر وہ تو شرک نہیں ہے نا؟ یہ تو فراڈ ہے نا۔ اب یہ سنیں، اب سنیں اس کا جواب دینا اب آپ نے۔ سورہ توبہ میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم۔ سن لو، اب سن لو، اس کو چھوڑو، یہ اب پہلے اپنے تکفیر کر لو نا، پہلے اپنے اکابر، یہ سہارنپوری کا دیکھ لو، سہارنپوری مباحث و عقائد اہل السنہ المسمى المحند المفند، دیکھو آپ کہہ رہے ہیں میں نے غلط پڑھی ہے، اس سے سوال ہوتا ہے هل تقولون بصحة وصول الفیوض الباطنی عن صدور الاکابر وقبورهم، قبور سے فیوض طلب کرنا یہ جائز یا نہیں؟ کہتا ہے یہی پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ میں نے دیکھ لی ہے۔ اما الاستفادہ من روحانیت المشائخ الاجلہ ووصول الفیوض الباطنیہ من صدورهم او قبورهم فیصح، یہ صحیح ہے۔ آپ کے ہاں دیکھیں، یہ دیکھیں، آپ جس کو آپ اللہ کا ولی مانتے ہیں نا، یہ چھوٹے مولوی ہوتے تھے بیچارے، ان پڑھ ٹائپ کے، ان کو صحیح طرح سے عربی عبارات پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، یہ آپ کے جو اشرف علی تھانوی یہ لوگ، ٹھیک ہے نا، ان کے ہاں نہ کوئی علمی کتاب کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں نے، آپ لوگوں نے جھوٹی ان کے لیے کرامات بنا دیا، ان کے قبور سے طلب استمداد کرنا، اس کو آپ جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، جن سے اللہ نے عظیم تر خلق ہی نہیں کیا ہے، جو جن سے اللہ تعالیٰ نے عظیم تر خلق ہے، ان سے طلب فیض کرو، طلب مدد کرو، تو تم کہتے ہو شرک ہے جی، باؤ کا تجر و با لا تجر۔ وہ جو آپ کے اہل بیت ہے نا، اہل بیت امام
اشرف علی تھانوی، الحمدللہ اس سے اعتراف کر لی کہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہمارے ہیں بھائی، ہمیں فخر ہے۔ اب سنیں میں بتاتا ہوں اہل بیت کا سردار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی دیکھ لو یہ کس کا اہل بیت ہے؟ اہل بیت کا سردار کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شیعوں کا ہے۔ اگر اہل بیت شیعوں کا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شیعوں کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نام نہاد جو اہل بیت ہے نا، یہ آل ابو طالب جو ہیں، یہ نام نہاد کہاں ہے؟ قرآن سے خدا سے کوئی لنک نہیں ہے۔ پنجتن پاک کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہاں کا عقیدہ لے کے آئے ہو؟ پنجتن پاک کا، ان کا پنجتن پاک پہلے نمبر پیغمبر ہے۔ سنو نا سنو، مجھے بتاؤ، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد، آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت بکر صدیق ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہو، ازواج مطہرات ہو، سلمان، ازواج مطہر نہیں، ابو ذر، ازواج مطہر سنو نا یار، بات سنو، بات نہ کاٹو بیچ میں۔ اب ہمارے نزدیک تمام جو ہے نا، آل ابو طالب ہو، آل عباس ہو، آل نبی ہو، ازواج مطہرات ہو، ان میں سے کوئی بھی حضرت موسیٰ عیسیٰ کے برابر نہیں ہے، نہ ان سے افضل ہے۔ جو یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ موسیٰ توریت انجیل زبور کے برابر ہیں، وہ مرتد بےمان مسلمہ کذاب کا ابو جہل ابو لہب، اب میں بتاتا ہوں کہ پیروکار نبی کا، آپ مسلمہ کا سنو نا، بات سنو میری، اب مجھے جواب دینا ہے، سنو میری بات پہلے پوری ہونے دو، پھر جواب دینا ہے۔ سنتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مرزا قادیانی نا، اس نے صرف یہ کہا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، جسے مسیح دجال کہا۔ تو جو علی کو حضرت عمر، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سے افضل کہے، تو ان کی تعلیمات کو توریت زبور انجیل سے معصوم کہے، ان سے اعلیٰ و عرفہ کہے، یہ عین قرآن ہے۔ مرتدی کوئی نہیں، نہیں یہ قرآن ہے۔ نہیں آپ کی غلط فہمی ہے مولوی۔ اب ڈاکٹر چوزی، ڈاکٹر لوزی، ڈاکٹر چوزی، اب سن لو، اب جواب اپنا سن لو، اب سن لو، بات یہ نہیں، پہلے میری بات اب سن لو ڈاکٹر صاحب اپنا جواب۔ میں قرآن کی آیت سنو بھائی، شہر رمضان ہے، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، قرآن سنو، وإذا قرئ القرآن فانصتوا لها۔ چلیں میں ٹائم فکس ہے، ٹائمر لگ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر کوئی آپ سے محاجہ کرے، استدلال کرے آیات بینات کا آنے کے بعد، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو ان سے کہہ دو کہ آ جاؤ، تم بھی بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ اپنی نساء کو، ہم بھی اپنی نساء کو بلاتے ہیں، اور تم بھی اس کو جو تم بالکل تم جیسا ہے، بے منزلہ نفس ہے تمہارے، اس کو بلاؤ، ہم بھی اس کو جو اپنے منزلہ نفس سے بلاتے ہیں۔ ہائے ہائے، تم نے کہا کہ اگر جو علی علیہ السلام کو موسیٰ سے افضل سمجھے وہ تو مرتد ہے، مرتد تو آپ ہیں مولوی، کہ آپ قرآن کے منکر ہو گئے۔ جس کو قرآن نے بولا ہے کہ بمنزلہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ کیسے موسیٰ سے افضل نہیں ہے، وہ کیسے عیسیٰ سے افضل نہیں ہے؟ اس کے چھوٹے 11ویں بیٹے کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام بشوق بار بار اقتداء کرے گا۔ اچھا، انفسنا و انفسکم، پھر ہم مباہلہ کریں گے، ملاحظہ کریں، یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، حدیث سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے 2404۔ سعد کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے، صحیح مسلم، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، کس کو بلایا ہے؟ عائشہ کو بلایا ہے، ابو بکر کو بلایا، حفصہ کو بلایا، عمر کو بلایا، عثمان کو بلایا؟ نہیں مولی، تیری بدقسمتی، تیری بدنصیبی، تمہاری سیاہ روزی کہ ان کو نہیں بلایا، ان کو نہیں بلایا۔ سردار انبیاء نے سردار اوصیاء کو بلایا ہے، سیدت نساء کو بلایا ہے، سید شباب اہل الجنہ کو بلایا ہے۔ سیاہ رو ہوا، سیاہ رو ہوا جس کے دل میں غش تھا۔ دیکھو بلایا کس کو بلایا؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل، اللہ تو شاہد رہے یہ اہل بیت یہ ہیں، اہل بیت میں رہی ہے، اور اگر ازواج بھی اہل بیت میں سے ہوتی تو ان کو بھی بلا لیتا، نہیں بلایا۔ اچھا، انفسنا و انفسکم، نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے مولوی صاحب؟ دیکھو یہ کتاب تفسیر کشاف، محمود زمخشری کی مشہور و معروف کتاب، جس کو کتاب کو پڑھنا آپ کو آتا بھی نہیں، آپ کی سطح سے بہت بلند ہے کتاب، آپ کو پتہ ہے بخوبی، ٹھیک ہے نا؟ جزء اول، چاپ دار الکتب العربی، ملاحظہ کریں،
اسی آیت کی تفسیر میں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ أَن يَدْعُوا كُلٌّ مِّنِّي وَمِنكُمْ أَبْنَاءَهُ وَنِسَاءَهُ، اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کفار کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایک بلائے گا اپنے بیٹوں کو، اپنی نساء کو، وَنَفْسَهُ، اور اس شخص کو جو بالکل اس کے نفس جیسا ہے، مباہلہ کی جو بالکل اس کے نفس جیسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابنا کو بلایا حسنین کو، نساء کے لیے بلایا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، وہ جو ان کے نفس نفیس کی طرح ہے، وہ اس کے لیے کس کو بلایا؟ یہ کتاب ہے البحر المحیط فی التفسیر، عالم تفسیر میں جو لوگ تفسیر پڑھتے ہیں، یہ اس مولوی کی یہ شان نہیں ہے، یہ اس باتوں کو نہیں سمجھتے، جو لوگ تفسیر پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ تفاسیر میں ابن حیان اندلسی کی البحر المحیط کا کیا اعلیٰ رتبہ ہے۔ تفاسیر سب ایک لیول کے نہیں ہیں علمی لحاظ سے، وہ تفاسیر جو تاریخ میں کم نظیر ہے، ان میں ایک تو یہی تفسیر کشاف ہے، ایک تفسیر بحر محیط ہے ابن حیان اندلسی کی۔ اچھا، یہ چاپ دار الفکر ہے، جزء ثالث ہے، چاپ دار الفکر، ابن حیان کی تفسیر 2010 میں چھپی، ملاحظہ کریں صفحہ نمبر، اور یہ سب آپ کی، یہ شیعہ مولوی نہیں ہے، یہ جماعت عمریہ کی ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اچھا، وَفُسِّرَ هَذَا الْوَجْهِ، یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین سلام اللہ علیہما کو بلایا ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور امام علی علیہ السلام کو بلایا۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا کہ تفسیر یہ ہے الابناء بالحسن والحسین، ابنا کی تفسیر خود پیغمبر نے کیا ہے، وابناءنا وابناکم، ابنا کی تفسیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ میرے ابنا حسنین ہیں، وبنساء فاطمہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نساء کی خود تفسیر کیا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، والانفس، ہائے 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 ہائے، حسود ادھر دیکھ، حسود ادھر دیکھ، مولا کا شان قرآن میں دیکھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کیا کہ مجھ جیسا میرے نفس نفیس کون ہے، جو نفس نبی ہے، وہ الانفسی بعلی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفس کی تفسیر کی ہے، اس کا مصداق کون ہے، اس کا تفسیر کیا ہے؟ علی علیہ السلام ہے۔ اچھا، اب دیکھتے جاؤ میاں صاحب، کیونکہ میرے پاس مزید 5 منٹ ہیں۔ کتاب دلائل النبوہ للحافظ الکبیر ابی نعیم الاسبہانی، چاپ دار النفائس، جزء اول۔ حافظ ابو نعیم الاسبہانی کا کیا مقام ہے محدثین میں اور اولیاء میں، صوفیہ میں، بہت عظیم الشان، جلیل القدر۔ یہاں پر وہ تفسیر ہے ندعو ابنانا، صفحہ نمبر ہے 353، حدیث نمبر 244، جابر سے روایت کیا۔ اب یہ تفسیر صحابہ کی تفسیر ہے، شیخ صاحب کہتے ہیں نا صحابہ، اور صحابہ نے تفسیر کیا ہے۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ نفس نبی کون ہے؟ نبی افضل ہے یا موسیٰ؟ اگر تم نے کہا موسیٰ افضل ہوگے تبھی مرتد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے یا عیسیٰ، ابراہیم، آدم، تمام 1,24,000 انبیاء کو سب ملا دو، اگر تم نے کہا کہ 1,24,000 انبیاء افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم ابھی مرتد ہو گئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ سے بھی افضل، موسیٰ سے بھی افضل، یوسف سے بھی افضل، داؤد سے بھی افضل، ابراہیم سے بھی افضل، آدم سے بھی افضل، 1,24,000 سے افضل، جو ان کا نفس جیسا ہے، بالکل ان جیسا ہے، وہ بھی ان سے افضل ہے، کیونکہ مساوی الافضل افضل۔ اچھا، جابر نے کہا، یہ اس آیت کی تلاوت کی، کہا کہ جابر نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسُكُمْ رسول، ادھر دیکھو، ادھر مولوی تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی، آئے ہائے ہائے، چیز کا چہرہ کتنا سیاہ ہو گیا، کتنا غصہ آ رہا ہے قرآن پر، نبی کی تفسیر پر، آئے ہائے، امتی ہو کر اپنے ہی نبی کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا۔ یہ تفسیر ہے ابن کثیر کی، ابن تیمیہ کا پکا کٹر ناصبی شاگرد ابن کثیر، جزء ثانی، چاپ دار الطیبہ، ملاحظہ کریں یہاں پر۔ وقال ابو بکر ابن مردوی، اس نے جابر سے نقل کیا کہ جابر نے کہا، واقعی مباہلہ کو نقل کیا، اور جابر نے کہا، قال جابر انفسنا وانفسکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی بن ابی طالب، انفسنا وانفسکم، جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون ہے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی ہیں، وابناءنا الحسن والحسین ونساءنا فاطمہ، وَهَكَذَا رَوَى حاکم فی حاکم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور پھر فرمایا ہے صحیح علی شرط مسلم، یہ حدیث ہے بشرط مسلم۔ دوسروں نے بھی روایت کی ہے اور انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے، ملاحظہ کرو، یہ سب تصحیحات۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن لمحمد بن عبد اللہ الایجی الشیرازی الشافعی، جزء اول، چاپ دار الکتب العلمیہ، شیخ صاحب ملاحظہ کرو، یہ بھی تفسیر کرتے ہیں انفسنا، انفسنا سے کیا مراد ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام. یہ قرآن نے بولا کہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس، ان کی جان، ان کی روح. تفسیر القرآن لابن ابی مظفر السمعانی المروزی الشافعی السلفی، چاپ دار الوطن 1997 میں چھپیا جناب، ملاحظہ کریں. وَأَنفُسَنَا يعني نفسه وعليا، يعني نفسه وعليا علیہ السلام. انفسہ سے کیا مراد ہے؟ علی علیہ السلام مراد. اچھا، اور بھی تفاسیر. تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص بمنزلہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بمنزلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معجزات ہیں اس کے پاس ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے اس کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے اس کے سینے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عصمت ہے اس کے پاس ہے، اس کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسروں کی طرح نہیں ہے کہ ان کا نسب مشکوک ہے کہ نہیں؟ بھائی شیخ صاحب آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ جس کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے، جس کے باپ کے گھر میں اور جس کے ماں کی دامن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی ہے، وہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ بتائیں. بسم اللہ کرو. جی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. وقال تعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق اللہ العظیم. بات یہ ہے کہ اگر یہ کہ نفس نبی ہونا افضلیت کی دلیل ہے تو میں سب سے بڑا افضل ہوں، کیونکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ نبی آیا ہے تم سب میں سے، تمہارے نفس میں سے. یہ نبی کس میں سے ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ سارے کے سارے چاہے کفار و مشرکون و امت محمد جو کہلائے گی، امت اجابت ہو یا امت دعوت، یہ سب کے سب نفس نبی ہیں. اور دوسرا سورہ جمعہ میں اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم اور اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم میں سے من انفسہم. اور علی کو تو حدیثوں سے مل رہا ہے رتبہ، یہاں ہمیں رتبہ اللہ نے خود دی ہے. ہمارے پر بعثت نبی کی، بعثت نبوت جو امت محمدیہ میں ہوئی، اس کا مطلب نبی ہم میں سے ہے اور ہم نبی سے ہے. قرآن نص قطعی اور محکم ہے. یہ مفسر بھی ہے، نص بھی ہے، ظاہر بھی ہے، مفسر بھی ہے، محکم بھی ہے. یہ نسخ نہیں ہو سکتا. اور یہ خبر ہے، اور جملہ خبریہ میں نسخ ہونا قائل کے کس پر دلالت کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کذاب یا کاذب نہیں ہے، اللہ اصدق الصادقین ہے. اللہ نے فرمایا تم میں سے ہوگا جو رسول ہوگا، یہ تمہارے پر احسان ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ علی نفس نبی ہے لہذا افضل ہے، موسیٰ عیسیٰ سے افضل ہے، تو میں بھی نفس نبی ہوں، میں بھی سب سے افضل. تو بھی نفس نبی ہے، تو بھی سب سے افضل. ابو جہل بھی نفس نبی تھا، وہ بھی سب سے افضل. ابو لہب بھی نفس نبی تھا، وہ بھی سب سے افضل. نفس نبی تمام کفار ہوں یا مشرکین، جو امت ہوتی ہے امت اجابت یا امت دعوت، جس کو نبی نے بلایا مان گیا وہ امت اجابت ہے، اور جو نہیں مانا کافر رہا وہ امت دعوت ہے. تو جن کو دعوت نہیں ہے، جنہوں نے قبول کر لی، وہ سارے کے سارے مسلمان مومنین ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہے. قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تو دلیل گئی بھاڑ میں تمہاری. اچھا آگے چلو، یہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں بحار الانوار، جلد نمبر ہے 26، صفحہ نمبر ہے 272. مفید عن المظفر بن محمد عن محمد بن احمد ابی السلج عن محمد بن موسیٰ الحاشمی عن محمد بن عبداللہ بداری عن ابی محبوب عن ابی زکریا الموصلی عن جابر عن ابی جعفر عن ابی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی انت الذي احتج اللہ بک فی ابتدائه الخلق حيث اقامهم اشباحا فقال لهم الست بربکم قالوا بلى قال ومحمد رسولی
قالوا بلا قال وعلی امیر المؤمنین فابى الخلق جميعا الا استكبارا وعتوا عن ولایتک الا نفر قلیل وهم اقل الاقلین وهم اصحاب الیمین. یہ جی بحر الانوار جلد نمبر 26 272 صفحہ. یہ میں نے سند پڑھ لی. ترجمہ اس کا یہ ہے ابو جعفر اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا کہ علی تو وہ ہے اللہ نے تیرے ذریعے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو دلیل پکڑی اور تیرے سامنے یہ ساری کی سارے انسانوں کی شبیہ بنائی. یعنی جلد اور صفحہ بتائیں دوبارہ. جلد اور صفحہ جلد اور صفحہ دوبارہ. جلد 26 صفحہ نمبر 272. اور حیث اقامہم اشباحا اور جو جتنے بھی لوگ پیدا کیے ان کی شبیہ ہیں. یعنی ہر انسان ان اللہ خلق آدم علی صورتی شبیہ ہوتا ہے. اور فرمایا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا بالکل. سب نے کہا یک زبان ہو کر. اور کہا محمد الرسولی کیا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں میرے اللہ کے یعنی اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا سب نے کہا قالوا بلا ہاں کیوں نہیں. جب کہا علی امیر المؤمنین جب کہا علی امیر المؤمنین ہے فابى الخلق جميعا. یہ عالم ارواح میں بھی منکر ہو گیا تھا فارغ ہو گیا تھا علی. امیر الامارت ولایت کوئی نہیں ملی. یہ سارا جھوٹ فراڈ ہے. یہ تمہاری کتاب ہے. سند بھی میں نے پڑھی. سند پر اشکال ہو میں زمانتی. بحر الانوار یہ ملا مجلسی جونیئر کی ہے. 26 نمبر جلد ہے 272 صفحہ. اچھا کہتے ہیں الا نفر قلیل. نفر کو عربی لغت میں موجب الوسیط المنجد مصباح اللغات کوئی بھی عربی کی لغت پڑھ لو 3 سے 10 تک کے لوگوں کو بولا جاتا ہے. اور کتنے نبی آئے 1,24,000 یا 2,24,000. اور اہل بیت کتنے تھے نام نہیں آتا. ابو طالب وہ تو ہزاروں لاکھوں میں تھے وہ بھی جو اب تک دیکھے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرمانا ہے کتنے بندوں نے 3 سے 9 تک بندوں نے مانا. باقی سارے علی کو ملک کے فارغ کر دیا. آگے چلو. اب ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو عقل والی آپ نے ایک بات نہیں کی. یہ دلیل جو دے کے جا رہا ہوں قیامت تک کیا حوض کوثر پہ بھی کوئی نام یاد آل رسول آؤ کے آل ابو طالب نہیں توڑ سکے گا اسے. آگے چلا. اچھا جی اب آجو جی کتاب ہے یہ کڑی یار. یہ کتاب ہے جی بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218. بحار الانوار ملا مجلسی جونیئر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218. کہہ رہا اقول وجدت فی کتاب سلیم بن قیس الہلالی ان ابان ابن ابی عیاش راوی الکتاب قال ابو جعفر الباقر لم نزل اہل البیت منذ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذل ونقصى ونحرم ونقتل ونطرد. اور نطرد دونوں طرح ہو سکتا ہے. ووجد الكذابون لكذبهم موضعا يتقربون الى اوليائهم وقضاتهم وعمالهم في كل بلدة يحدثون عدونا وولاتهم الماضين بالاحاديث الكاذبة الباطلة ويحدثون ويروون عما لم نقل تهجينا منهم لنا وكذبا منهم علينا وتقربا الى ولاتهم وقضاتهم بالزور والكذب. یہ کہتا ہے جناب کتاب سلیمان بن سلیم بن قیس کی کتاب میں نے پایا کیا کہ ابان ابن ابی عیاش جو اس کتاب کا راوی ہے یہ دونوں کے دونوں کذاب دجال تھے. اس کی میں بتاؤں گا ابھی. ابو جعفر باقر نے کہا کہ ہمیں جب نبی علیہ السلام کی روح قبض ہوئی آپ اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو ہماری تذلیل کی گئی ہمیں محروم کیا گیا ہمیں قتل کیا گیا ہمیں دھتکارا گیا. اور جو کذاب دجال تھے یعنی عہد الس میں عالم ارواح میں علی فارغ علی عہد الس پہلے جو میں نے بات کی ہے نا امیر اللہ تعالیٰ نے کہا لستو بربکم سب نے کہا بالکل. محمد کہا علی سب منکر ہو گئے کہ ہم علی کو کوئی نہیں خوش ہو رہے ہو. اور یہ کیا کہتا ہے اگر لوگ کافر ہو آپ اس میں خوشی کی کیا بات. سنو بیچ میں نہیں بولنا. دوسری دلیل اب جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو کہتا ہمیں اتنی ذلیل کیا گیا اتنا مارا دھتکارا گیا ہمیں کوئی ماننے والا نہیں تھا. اور کیا کیا یعنی عہد الس میں بھی مردود اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے وصال کے بعد بھی مردود مقتول محروم. اور کہنے والا کون؟ سلیم بن قیس. یہ وہ بندہ ہے جو ہجرت سے 2 سال پہلے پیدا ہوا
نبی پاک کے وصال کا وقت 13 سال کا تھا، 76 ہجری میں مرا 78 سال کی عمر میں، اور جب 1 مہینہ اس کا مرنے میں رہ گیا تھا، ابان ابن ابی یاش بلا، اس نے پوری جو صحافی تھا نا، یہ جھوٹا صحافی، اس نے ساری کہانی نبی پاک، حضرت عمر، حضرت بکر صدیق، حضرت علی، حضرت معاویہ، ساری سنو بات بیچ میں نہیں ٹوکنا، ساری کہانیاں سنا کے 1 مہینہ مرنے سے پہلے راز میں رکھا، بتانا نہیں کسی کو، اور وہ چپ رہا۔ جب وہ 138 ہجری میں مرنے لگا ابان بن ابی یاش، تو 1 مہینہ پہلے اس کو خواب میں گیا اور جا کے کہتا جو میں نے تجھے شدنیاں چھوڑی ہے نا، بتائی تھی، وہ جا کے بتا دے۔ وہ یہ تمہارے پاس ہے اہل رسول کے نام سے، اہل بیت کے نام سے، یہ ساری خرافات کا مجموعہ۔ یہ 2 باتوں کا میری جواب دینا ہے، اس کے بعد آگے بات چلے گی۔ 10 منٹ آپ کے پاس ہے، اس کا جواب دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر علی علیہ السلام نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کیا ہوا ابو جہل بھی نفس رسول تھا؟ یہ اس کی معرفت ہے، یہ اس کی عقل ہے، یہ اس نے ابو جہل کو جان رسول، نفس رسول، روح رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ وہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے مولوی صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ جیسا ایک انسان، آپ جیسا ایک انسان، ملائکہ میں سے نہیں، جنات میں سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا ایک انسان بھیجا۔ یہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو جہل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یا آپ جیسا، آپ کی خدمت میں انسان کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، انسانیت کی توہین ہوگی۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو آپ خوشی میں جا رہے ہیں کہ میں رسول کا جان ہوں، آپ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے کے تلے وہ خاک بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو علی علیہ السلام کے متعلق آیت نازل ہوئی، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اگر دوسرے بھی نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیونکہ اللہ کی جانب سے، اچھی سے توجہ دو مولوی، متعصب، ناصبیات آج تمہاری ختم ہوگی، سبل سے بھی ختم ہے، تمہارا جنازہ نکل چکا ہے، اچھی طرح سے دیکھ۔ اگر دوسرے بھی نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے کہ جو بھی تیرا نفس ہے اس کو تم نے بلانا ہے مباہلہ کے، خاموش، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اللہ کی جانب سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے کہ اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں۔ اگر حسنین کریمین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور بیٹا ہے تو لانا واجب ہے۔ نساء، اگر اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور بھی عورت اہل بیت میں، اس کو بھی لانا ضروری ہے۔ انفسنا، آپ تو کہتا ہے کہ پوری عرب جو ہے، آپ بھی جو ہے نفس ہے، تو پھر اگر انفس میں کوئی اور بھی شامل ہوتا تو لازم آتا کہ ان سب کو لے کے آتے۔ مولوی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بلایا، حالانکہ اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ جو بھی آپ کا نفس ہے اس کو لے کے آؤ۔ بصیرت نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، صرف نفرت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کو کیسے آپ انکار کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علی علیہ السلام کو بلایا۔ او بھائی، جو تمہارے جاہل مفسرین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ چچا کے لڑکے کو نفس کہتے ہیں، انہوں نے تو آپ کی طرح وہ بیوقوف تو نہیں تھے کہ آپ نے جو صفائی پیش کیا کہ ابو جہل بھی نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ تو انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ کہ عرب میں چچا کے لڑکے کو نفس نبی کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 13 چچا تھے نا، لڑکے تو کزن تو بہت سارے تھے، کزن کم تھے پیغمبر کے، چچا اگر 13 تھے تو لڑکے بھی بہت تھے، چچا کسی کو نہیں بلایا، صرف علی علیہ السلام کو بلایا۔ اچھی طرح سے دیکھ لو مولوی صاحب، میں آپ کو آپ کی اپنی کتابوں سے کچھ احادیث نکالوں، یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، چاپ دار التاج، جزء 7، ملاحظہ کریں کہ جب جنگ ہو رہی تھی کن سے؟ اہل طائف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل طائف سے یہ جملے کہے، معاف کیجیے گا صفحہ نکل گیا، یہ جملہ کیا ہے؟ یہ حدیث نمبر ہے 36953 کہ کہا کہ والذی نفسی بیدہ لیقیمن الصلاة او لیعطن الزکاة، اللہ کی قسم طائف والے نماز پڑھیں گے اور زکات دیا کریں گے، او لابعثن الیہم رجلا منی او کنفسی، یا میں ان کے جنگ میں ایک ایسے شخص کو بھیج دوں گا جو مجھ جیسا ہے، اور کنفسی میری جان بالکل مجھ جیسا ہے، جو مجھ میں سے ہے اور میری جان بھی ہے اور میرے نفس جیسا ہے، نفس نبوت تمام نفوس سے اعلیٰ، جو بالکل کنفس النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس القرآن۔ اچھا، فأخذ بید علی علیہ السلام فقال هذا، لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو پیغمبر جیسا ہے؟ دست مبارک خیبر گشا کو بلند فرمایا اور کہا کہ یہ، پھر مسند ابو یعلا میں دیکھیں، اور بہت ساری کتب میں یہ حدیث موجود ہے، مسند ابو یعلا میں موجود ہے، اور اللہ آپ کا بلا کرے مسند بزار میں موجود ہے کہ علی علیہ السلام کو اپنا نفس نفیس بولا۔ میں ایک اور آپ کو اس کا
کتاب کا سند دے دوں. یہ کتاب ہے سنن کبریٰ للنسائی. اچھی طرح ادھر دیکھ لو شیخ صاحب. اوئے اپنے آپ کا نام اپنے اہل سنت رکھا ہے. سنت کا دشمن آپ ہیں, سنت کے روات کے دشمن آپ ہیں. سلیم سے کیوں دشمنی ہے آپ کو؟ اور سلیم سے کیوں دشمنی ہے؟ کیونکہ وہ سنت کا راوی ہے نا, جھوٹ نہیں بولتا. اور بخاری مسلم کی طرح جھوٹی باتیں ہیں وہ نہیں نقل کرتا, سچی باتیں نقل. دشمنی ہے ان کو. اب دیکھو سنن کبریٰ نسائی, تم نے اپنا نام کیا رکھا ہے؟ اہل سنت. یہ سنت کی کتاب ہے. عبد الرحمن نسائی جو صاحب ہے, ملاحظہ کریں. باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی طرح سے دیکھو یہ کیا لکھا ہے, پڑھو ادھر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, علی کنفسی. علی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل مجھ نبی جیسے ہیں. کنفسی بالکل مجھ جیسے ہیں. آئے ہائے ہائے, نہیں فرمایا علی علیہ السلام آدم کی طرح ہے. نہیں, اگر یہ بھی کہتا نا تمام امت سے افضل ہوتے ہیں. اگر کہتے ہیں علی علیہ السلام نوح جیسے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں تمام امت سے افضل ہوتے ہیں. اگر کہتے ہیں کہ موسیٰ جیسے ہیں, پھر بھی امت سے افضل ہوتے ہیں اور کثیر انبیاء سے افضل ہوتے ہیں. اگر کہتے ہیں علی علیہ السلام کا عیسیٰ جیسے ہیں, اور پھر بھی اس امت بدکارہ سے افضل ہوتے ہیں اور بہت سارے انبیاء سے افضل ہوتے ہیں. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے ہائے, قرآن کے منکر. ادھر دیکھو, سنت کے منکر. آئے ہائے ہائے, قرآن کے منکر, سنت کے منکر. شرم تم کو نہیں ہے؟ اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اسی کے صحیح حدیث کو, اسی کے قرآن کا تم منکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ آدم کی طرح, نبی نے نہیں کہا کہ نوح کی طرح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ نفسی بالکل احمد خاتم کی طرح, رسول خاتم کی طرح. بالکل ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. تو جو بالکل حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے, وہ آدم سے بھی افضل ہے, وہ نوح سے بھی افضل ہے. اے مولوی, وہ ابو بکر عمر کیا چیز ہے؟ وہ ابو بکر عمر کا تم اسلام ابھی تک ثابت نہیں کر سکے. وہ کیا چیز ہے؟ یہ بدبخت امت کیا چیز ہے؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہے. رجلن کنفسی قال خاسف النعل وعلی یخسف النعل. لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے یا رسول اللہ؟ وہ جو بالکل آپ جیسا. فرمایا دیکھو وہ جو میرے جوتوں کی اصلاح کر رہے ہیں. اور علی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے, ان کی جوتوں کی اصلاح فرما رہے تھے. اچھا, یہ آپ کی کتابوں میں. پس سنت نے نبی آپ کی اپنی کتاب سے میں نے دکھایا کہ آپ کے اپنے مفسرین نے لکھا, ابو حیان اندلسی نے, کہ پیغمبر نے خود تفسیر کیا کہ وانفسنا وانفسکم, جو بالکل نبی جیسا ہے. وہ کون ہے؟ وہ علی علیہ السلام ہے. جابر نے کہا لیکن تجھ میں تعصب جس طرح وہ اس آپ کے بڑے میں نا چونٹی کی چال چل رہی تھی شرک, آپ میں تعصب اور ناسبیت چونٹی کی چال چل رہی. اب اس شخص نے بحار الانوار سے حدیث نقل کی. اب اس شخص پہ مجھے بڑا ہی تعجب ہے کہ ایک کیسا آدمی ہے. ٹھیک ہے نا, بحار الانوار جلد نمبر کون سا تھا؟ جلد نمبر 26 ہے, صفحہ نمبر 272. کہتے ہیں کہ عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا جب امتحان لیا تو بہت سارے لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا انکار کیا اور اقرار نہیں کیا. تو یہ خوش ہو رہا ہے کہ جی وہ دیکھو اکثر لوگوں نے انکار کیا. تو اے جاہل مولوی صاحب, آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. کہہ دو اس سے کہ دنیا میں خبیث زیادہ ہوتے ہیں. یہ خوش ہو رہا ہے کہ اکثریت نے علی علیہ السلام کو نہیں مانی. یہ تو قرآن نے کہہ دیا ہے بھائی, قل لا يستوي الخبيث والطيب, خبیث اور طیب, پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے. ولو اعجبک, حالانکہ ان جیسے مولویوں کو خوشی ہو رہی ان کو, کثرت الخبیث کی دنیا میں خبیث زیادہ ہے. جی دنیا میں خبیث زیادہ ہے. آپ کو خوشی ہے ایسی بات پر؟ یہ لیکن اللہ سب سے بڑا ہے. خبیث زیادہ بھی ہونا اس سے طیب کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ جیسے لوگ اس کو کہاں سمجھیں. پھر اس نے حدیث نقل کیا کتاب سلیم کی زبانی سے جو بحار الانوار میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری بے حرمتی ہوئی ہے, ہمیں قتل کیا گیا ہے, امت والوں نے ہم پہ تہمتیں باندھی ہیں, جھوٹی احادیث گڑھی ہیں. اور یہ پتہ نہیں اس کو کیسے اس کو سمجھتا ہے کہ شیعوں کے خلاف کوئی حجت ہے. مولوی صاحب آپ کی کوئی عقل ہے؟
وہ کوئی عقل ہے آپ کی؟ یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے کہ یہ شیعوں کے خلاف کوئی دلیل بن جائے کہ بھائی دلیل بنتا ہے کہ بھائی شیعہ جو ہے شیعہ مذہب ضعیف ہے کیونکہ ان کے امام نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کی قتل ہوتی رہی ہے. کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون؟ یا حسرتاً علی العباد، اللہ فرماتا ہے کہ افسوس ہے بندوں پر کہ جتنے میں نے نبی بھیجے ہیں ہر نبی کے لوگوں نے مذاق اڑائی، بے عزتی کیا. یہ اگر امت نبی کی بے حرمتی کرے، لوگ کسی نبی کی بے حرمتی یا اس کے وسیع کی بے حرمتی کریں، یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ یہ اس نبی کی یا اس وسیع کی باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ کی عقل کہاں؟ تو بہرحال مولوی صاحب آپ نے بالکل اپنے کم عقلی کا ثبوت دے دیا ہے. اب مزید آپ سے ڈاکٹر بلوزی ڈاکٹر چوزی صاحب سے کیا گفتگو کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور مولوی حضرات یہاں پہ منتظر ہیں، ان کو باری دیتے ہیں. آخر میں آپ کچھ جملے کہنا ہے تو کہہ دو بھائی. مولوی صاحب وہ میں نے ثابت کر دی نا کہ علی علیہ السلام کا نفسی رسول. جواب ہی نہیں تیرے پاس ہے، جواب ہی نہیں ہے. کس چیز کا جواب نہیں دیا؟ کس چیز کا جواب نہیں دیا؟ چپ کر، 10 منٹ ہے میرے، 10 منٹ ہے. 10 منٹ نہیں بھائی، 10 منٹ نہیں بھائی، وہ دوسرے مولوی.